عزیز طالبات، بی اے سال اول اردو اختیاری مضمون، میسور یونیورسٹی۔ سیشن کا عنوان ہے داستان کا فن۔ مین کنٹینٹ: داستان کی تعریف، داستان کے اقسام، داستانی واقعات، داستان نگاری کے خصوصیات۔ قدیم زمانے میں انسان حیوان ناطق ہونے کے ساتھ ساتھ قوت مدخلہ کا بھی مالک ہے۔ وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں داستان کہے اور لکھے جاتے تھے۔ ان کے ذریعے انسان کی سیرت و شخصیت کی عکاسی اور انسانی اقدار کو سمجھنا تھا۔ قصہ کہنا یا سننا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہزاروں سال قبل جو داستانیں لکھی گئیں وہ اگرچہ اب بڑی ہلکی پھلکی اور بے مزہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہی کہانیاں اس دور کے آدمی کا سرمایہ تخیل تھیں۔ ابتدا میں آدمی کے وسائل محدود، تجربات محدود، علم کا سرمایہ مختصر اور عقل ذرا سی بات پر حیران، اور تخیل بچوں کی طرح معصوم تھا۔ ابتدا میں خونی حادثات، اسرار و رموز، عورت اور عشق، جانوروں کی کہانیاں وجود میں آئیں۔ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ داستان فارسی لفظ سے ماخوذ ہے جس کی معنی قصہ، کہانی ہے۔ انگریزی میں داستان کو سٹوری، فیبل، ٹیل کہا جاتا ہے۔ فیبل یعنی حیوانی کہانیاں۔ داستانوں کے کردار جانور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنسکرت کی کتاب پنچ تنتر، جس کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے، جس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ۔ ان حیوانی کہانیوں میں لومڑی کی کہانی، شیر، بھیڑیا، بکری، ریچھ، بلی اور گدھا کے کردار سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں سرگرداں۔ مصنف نے تمثیلی انداز میں اس دور کے جاگیردارانہ نظام پر چوٹ کی ہے، اور ان کے مرکزی کردار عام طور پر پرندے اور جانور ہوا کرتے ہیں جو انسانوں کی طرح بولتے، سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔ آخر میں کوئی اخلاقی پہلو یا کوئی عبرت آموز نصیحت ہمارے سامنے آتا ہے۔ داستان نگاری کا فن کے تعلق سے ادیبوں نے، نقادوں نے، شاعروں نے اپنے اپنے خیالات یوں اظہار کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقول مرزا اسد اللہ خان غالب، داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ یعنی ہر شخص کو گویا غم غلط کرنے اور تفریح تباہ کا ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ وہاں 5 احباب جمع ہو جاتے تھے، داستان کا رنگ بھی جم جاتا تھا۔ بقول کلیم الدین احمد، داستان کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے۔ یعنی داستان کی طوالت ہوتی ہیں اور پیچیدہ، ایک قصے دوسرے قصے میں پیوست ہوتے ہیں، اور بھاری بھرکم صورت، بعض قصے ما فوق الفطرت قوتوں کے حیرت انگیز مظاہرے پیش کریں گے، بعض میں بھوت پریت اور دیو پری کے دلکش افسانے ہوں گے۔ کچھ کہانیاں
حادثات اور مہلک جگہوں کی تفصیلات مثلاً انتہائی وحشتناک اور پر اسرار ہوگی۔ بعض قصوں میں عشق و محبت کی عجیب و غریب واقعات جنسی آسودگی اور لذت خیزی کا سبب بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ غرض ہے کہ داستان میں ایک قسم کی رنگا رنگی اور ہمہ گیری ضمنی قصوں کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے۔ داستان کے اقسام: نمبر 1، یورپ میں عاشقانہ داستان کو رومان کہا جاتا تھا، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری، دیہاتی رومان، وہ رومان جس میں دیہاتی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے اسے دیہاتی رومان کہا جاتا ہے۔ تیسرا، وہ رومان جس میں تاریخی مواد ہوتا ہے تاریخی رومان کہلاتا ہے۔ تعلیمی رومان، وہ رومان جس میں مصنف قاری کو علمی اور معنوی نکات کا ذکر کرتا ہے اسے تعلیمی رومان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، فیبل داستان کی ایک اور قسم کا نام ہے جس کو فیبل کہا جاتا ہے۔ داستانی واقعات دو طرح کی ہوتی ہیں، نمبر 1 بزمیہ، نمبر 2 رزمیہ۔ بزمیہ اس کو کہتے ہیں جس میں عشق و محبت، صلح و عاشتی، دوستی و ہمدردی پر مشتمل داستان ہوتے ہیں۔ رزمیہ داستان، وہ داستان جس میں دشمنوں کی جنگیں، عیاریاں اور فریب کاریوں کی داستان ہوتی ہیں۔ داستان نگاری کے خصوصیات: لوگ داستان سن کر مبہوت ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، کچھ پاتے نہیں۔ دلکش قصے کی گتھیوں کو سلجھایا جاتا ہے۔ ان داستانوں میں ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں جن کو پڑھ کر قاری ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ان داستانوں میں سحر و ساحری، طلسم بندی، جنسی لگاؤ کے واقعات، تعلیم، اخلاق اور تہذیب نفس پر زور دیا جاتا ہے۔ ان داستانوں کا اسلوب بیان میں سنجیدگی اور مزاج کے پہلو بھی پائے جاتے ہیں۔ ان داستانوں کی کوئی مربوط پلاٹ نہیں ہوتا۔ داستانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کردار نگاری کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ہیرو سے جھگڑنے والے دیوزاد یا جنات ہوتے ہیں۔ داستانوں میں مصنف کا عکس نہیں پایا جاتا۔ قصہ کہنا اور سننا انسانی جبلت میں شامل ہے۔ اس کا دلچسپ ترین مشغلہ رہا ہے۔ اس کا اہم وصف ہونا اور فنون سخن میں شامل کرنا تمام ادیبوں اور شاعروں اور نقادوں سے ثابت ہے۔ داستان کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً دیہاتی، رومانی، تاریخی، تعلیمی اور فیبل وغیرہ۔ داستان دو طرح کے ہوتے ہیں، رزمیہ اور بزمیہ۔ داستان میں غیر معمولی واقعات کی مدد سے غیر معمولی فضا تیار کیا جاتا ہے اور مبالغہ نگاری سے کام لیا جاتا ہے۔ واقعات کو وضاحت و صراحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، خود کلامی سے کام لیا جاتا ہے، ما فوق الفطرت عناصر سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ داستان کی پہچان قصے کی طوالت ہے، یہ دنیا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہیں۔ عزیز طالبات، کہ داستانوں کے آئینے خانے میں ہم ماضی کی جھلکیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
داستان ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ داستان اس وقت وجود میں آئی جب انسانی شعور زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا، انسانی جذبات کے ہچکولیوں سے سکون حاصل کرتا تھا، اس لیے وہ جنوں، پریوں اور دوسری مافوق الفطرت چیزوں سے اپنا دل بہلایا کرتا تھا کہ ان داستانوں کی خصوصیت سے متاثر ہو کر ہماری فطرت میں بھی ہم بھی کوئی کہانی یا افسانہ کہنے کا جذبہ نمودار کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔